بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزت الدولہ ویلمی کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بے حد علاج معالجہ کیا مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ جب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ موت کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اس موقع پر ایک برگزیدہ بندے نے کہا کہ صدقہ اور نیکی کے کام بلائیں دور کرتے ہیں۔ اگر ان پرندوں کو جو شاہی محل اور شاہی باغات کی زینت بڑھانے کے لیے پنجروں میں قید کیے گئے ہیں، انہیں آزاد کر دیا جائے تو شہزادی کی صحت یابی کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ عزت الدولہ کو اس شخص کا یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے تمام پرندوں کو آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایک خوش نوا بلبل کے بارے میں عزت الدولہ نے حکم دیا کہ اسے آزاد نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی آواز اسے بے حد پسند ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی قیمت پر بھی خود سے جدا کرے۔ پرندوں کے آزاد ہونے کے بعد عزت الدولہ کے فرزند کی طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ واقعی تندرست ہو گیا۔ جب وہ غسل صحت کے بعد سیر کے لیے باغ میں پہنچا تو اس نے اس خوش نوا بلبل کا پنجرہ دیکھا۔ اسے پرندوں کی آزادی کے متعلق علم تھا اور اس نے اس خوش نوا بلبل سے کہا، اے بلبل، تجھے بھی دوسرے پرندوں کی طرح آزادی مل جاتی اگر تو اتنی خوش الحان نہ ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب تک کوئی انسان گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہر آزمائش سے محفوظ رہتا ہے اور نمایاں ہونے کی کوشش اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حاصل کلام: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ گوشہ نشینی اور ترک دنیا اختیار کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والے دنیاوی نفع سے دور مگر آخرت میں ملنے والے دائمی نفع کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ حسد، بغض اور کینہ جیسی برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔